ظالم سے. یہ نفرت نہ ہوتی تو اس کے خلاف خالی فتوے سن کے اور شریعت کی موٹیویشن سے کام نہیں ہوتا. نفرت کے ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں. تبھی تو لوگ ہم سے کہتے ہیں غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے مفتی صاحب فتویٰ دو. اب دیکھو فتویٰ نکلوا رہے ہیں خود سے. کیا خیال ہے؟ صحیح ہے؟ اچھا جذبہ ہے یہ لوگوں میں. بھائی آپ کیوں نہیں دے رہے؟ مظلوموں پر ظلم ہوتا ہوا جب انسان دیکھتا ہے تو نفرت کس سے پیدا ہوتی ہے؟ ظالم سے. یہ نفرت نہ ہوتی تو اس کے خلاف خالی فتوے سن کے اور شریعت کی موٹیویشن سے کام نہیں ہوتا. نفرت کے ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں. تبھی تو لوگ ہم سے کہتے ہیں غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے مفتی صاحب فتویٰ دو. اب دیکھو فتویٰ نکلوا رہے ہیں خود سے. کیا خیال ہے؟ صحیح ہے؟ اچھا جذبہ ہے یہ لوگوں میں. بھائی آپ کیوں نہیں دے رہے؟ دے چکے ہیں بہت سے لوگ فتویٰ, بڑے بڑے علماء, ہم بھی اور سب لوگ دے چکے ہیں, لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں بار بار دو, بار بار دو. کسی اور ٹاپک پہ تو نہیں کہتے مفتی صاحب بار بار فتویٰ دو کہ سود حرام ہے. کیوں نہیں دے رہے فتویٰ؟ بار بار دو فتویٰ. مفتی صاحب بار بار فتویٰ دو کہ اکٹھی 3 طلاقیں ناجائز ہیں. بار بار نہ 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 نہ. بھائی ایک قوم پہ ہم ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, جذبات بھڑکتے ہیں تو ایک دم ظالم کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. وہ جذبات ابھارتے ہیں انسان کو. بھائی اس پہ کام ہونا چاہیے. ظالم کو پکڑو, جا کے مارو اس کو, روکو اس کو, بائیکاٹ کرو اس کا. یہ کام کون کرا رہا ہے؟ نفرت, بغض. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور حقیقت ہے شریعت میں جیسے محبت کے فضائل ہیں نا, نفرت کے بھی بڑے فضائل ہیں اگر وہ صحیح جگہ پر ہو. اگر صحیح جگہ پر ہو تو شریعت میں جیسے محبت کے فضائل ہیں ایسے ہی بولو نفرت کے بھی ہیں. اسلام ہمیشہ محبت کا درس نہیں دیتا, بہت جگہوں پر نفرت اور بغض کا درس دیتا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. جو اللہ کی نظر میں سب سے کامیاب ترین لوگ ہیں نا, جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا, ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو محبت بھی اللہ کے لیے کریں اور بغض بھی اللہ کے لیے کریں. قرآن کیا کہتا ہے؟ رحماء اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ کی صفت بیان کی. یہ کافروں پہ, جو جنگ لڑنے والے کافر ہیں وہ مراد ہیں, جو میدان جنگ میں لڑتے ہیں مسلمانوں سے, ان پہ بہت سخت ہیں. یہ نرم نہیں ہے, ان پہ ترس نہیں آتا ان کو. اور رحماء بینہم, آپس میں کیا ہے؟ رحم دل. ظالم پہ ترس آنا یہ بے موقع ہے. تبھی جو ڈاکوؤں کو پکڑ کے کوٹ رہے ہوتے ہیں اور جو ان کو بچا رہے ہوتے ہیں نا, میرا دل چاہتا ہے بچانے والے کو بھی اسی کے ساتھ لٹا کے کوٹو. یہ بے موقع ترس آ رہا ہے آپ کو. ڈاکو پہ اگر ترس آ رہا ہے تو آپ, اس کا مطلب آپ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت. یہ ڈاکو پہ جب اس ڈاکو کو چاہیے آپ کو بھی لوٹے, آپ کے بھی کسی بچے کو قتل کرے, شہید کرے, پھر ہم دیکھیں گے کتنا ترس آتا ہے آپ کو اس ڈاکو پہ. میں نیو کراچی میں امام تھا, ایک صاحب آئے, مجھے بچہ, نوجوان بچہ تو نہیں تھا, نوجوان آدمی ٹائپ کا ہی پورا, کہنے لگا مفتی صاحب یہ نیو کراچی میں جب ڈاکوؤں کو پکڑ کے لوگ مارتے ہیں, مفتی صاحب یہ بہت زیادہ مارتے ہیں, مفتی صاحب پلیز آپ بیان کریں, ایسے نہ مارو. کہہ رہے ہیں اس بیچارے کا حال کیا کر دیتے ہیں یہ مار مار کے. نیو کراچی میں اگر کوئی ڈاکو پکڑا جائے نا تو بہت ہی اس کا حشر نشر کرتے ہیں وہ. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے میں بیان کروں گا, ڈاکوؤں کو پھولوں سے مارا کریں, پیار سے مارا کریں, یوں یوں کر کے ایک یوں چماٹ مارا کریں ڈاکوؤں کو. آ کے خدا کے بندے, ڈاکوؤں نے کتنے, جب جوان بیٹوں کی لاشیں گھر میں آتی ہیں جن کو ڈاکوؤں نے مارا ہوتا ہے, ماں باپ پہ کیا قیامت گزرتی ہے. جوان بیویوں کے جوان شوہر, جب جوان عورتیں بیوہ ہوتی ہیں, ہوا نا سویڈن سے میاں بیوی کا جوڑا آیا ادھر عید کے موقع پہ, اور ڈاکوؤں نے مار دیا اس بیوی کے سامنے اس کے جوان شوہر کو, اور ایک چھوٹا بچہ, وہ بچہ بھی اپنے باپ کی لاش کو تڑپتا ہوا دیکھ رہا ہے. کیا گزری کہ ساری زندگی کے لیے وہ مینٹلی وہ متاثر ہو گیا. اب سامنے اپنے بچہ باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہی ہے. اور اس ڈاکو پہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کیا کھاؤ. تو ڈاکو کے بارے میں میں فتویٰ نہیں دے رہا, لیکن لوگوں کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جیسے تیسے ہو اس کو مارو جان سے. لوگ یہ کرتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن پبلک ایسا کرتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ پبلک کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بولو ہے نہیں. پبلک کہتی ہے اور کیا کریں, پھر کیا کریں, پولیس کے حوالے کرنا چاہیے. تو پولیس کیا کرے گی؟ پولیس خود مجبور ہے, پولیس اس کو کورٹ میں لے کے جائے گی. کورٹ میں کوئی گواہی دینے کے لیے جاتا ہی نہیں ہے, کیونکہ جو گواہی دینے جائے گا اس کو پتہ ہے اگلا نمبر اس کا ہے.
تو پولیس بھی مجبور ہے وہ کورٹ میں لے جائے گی. ویسے تو پولیس بھی کافی گنا دھو دیتی ہے اس کے لے جا کے نا, کافی چترول لگا کے وہ اپنے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں اس کے اوپر. ایکسرسائز جس پولیس والے نے بھی کرنی ہوتی ہے نا ہاتھوں کی چماٹوں کی, وہ شادی کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم پٹیں گے تو پھر ہم. وہ ایک آئے تھا نا, میم آئی تھی کہ ایک آدمی سینڈل خرید رہا ہے بیوی کے لیے, پہلے اپنے یوں ایسے ایسے مار کے دیکھتا ہے. تو دکان والے نے پوچھا کہ یہ کیا چیک کر رہا ہے؟ کہہ رہے چیک کر رہا ہوں, بعد میں مجھے ہی پڑے گی نا, تو برداشت کر لوں گا کہ نہیں کر لوں گا برداشت. خیر, تو یہ ہے قوت غضبیہ یا نفرت یا بغض. اور بھی قوتیں ہیں لیکن انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ کردار ان قوتوں کا ہے. تو ان قوتوں میں بیلنس سمجھتے ہو, اعتدال. ہم عقل سے شروع کرتے ہیں. عقل کا ایک ہے بالکل ہی استعمال نہ کرنا. تبھی قرآن بار بار کہتا ہے افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. اب مشرک لوگ, غیر مسلم لوگ عقل سے بالکل کام لیتے ہی نہیں ہیں. ڈاروین نے ان کو بول دیا ہم بندر سے بنے ہیں. بھائی بندر کس سے بنا ہے؟ بندر پتہ نہیں کس سے بنا ہے. وہ کس سے بنا ہے؟ وہ ایک سیل سے بنا. ابے یہ آنکھ خود بخود کیسے بن گئی بھائی؟ یہ کیسے ہو گئی؟ پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو. مالکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا؟ کھوپڑی استعمال نہیں کرتے. قرآن ان لوگوں سے کہتا ہے آنکھ ایک بہترین ڈیجیٹل کیمرہ ہے ایوالو ہو کے. یہ اچھا, میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, ایتھیس اور ملحد لوگ نا آپ کو اس زندگی کی شروع میں تو پھنسا دیتے ہیں, لے جاتے ہیں, لیکن جو اصل سوال ہے اس کو پی جاتے ہیں ہمیشہ. جیسے اہل حدیث لوگ جب 3 طلاق کی بات آئے گی نا وہ گھماتے ہیں, آپ کو گھماتے ہیں. جو اصل ہمارا کوشچن ہے اس کو پی جاتے ہیں کہ حضرت عمر نے حلال کو حرام کیسے کر دیا. یعنی 3 طلاق کو ایک قرار دے کر جس کے لیے حلال بیوی تھی اس پہ حرام کر دی, جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دی. یہ سیاست تھوڑی ہے, تو دین میں تحریف ہے. آپ یہ بولو کہ حضرت عمر نے دین میں تحریف کی اور سارے صحابہ نے ٹھنڈے پیٹوں اس تحریف کو برداشت کر لیا, تو یہ بولو نا, منہ سے پھوٹو نا. آپ کو شرم کیوں آ رہی ہے یہ بولتے ہوئے؟ بولو تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ کا دعویٰ کیا ہے. لیکن اہل حدیث بہت گھمائے گا بات کو طلاق کے مسئلے میں, اس بات کا جواب قیامت تک نہیں دیں گے, بلکہ وہ گھمائیں گے تمہارے فلاں دیوبندی نے بھی 3 کو 1 کہا, فلاں نے. بابے سارے دیوبندی بھی بول دیں ہماری صحت پہ اس سے فرق نہیں پڑتا, ہم نے کلمہ اللہ کے رسول کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور صحابہ نے سب سے پہلے دین کو سمجھا ہے. تو آپ ہمیں کیا سمجھتے ہو؟ ہم دیوبندی کا ہمارے ساتھ اگر دم لگی ہوئی ہے تو کیا ہم قرآن و سنت چھوڑ دیں گے؟ تو آپ 100 دیوبندیوں کے حوالے بھی دے دو, ہم نہیں مانیں گے. آپ میرے شیخ کے حوالے لے آؤ, مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, مفتی رشید احمد صاحب ہیں, پھر بھی نہیں مانیں گے کیونکہ ہم نے اس پہ ریسرچ کی ہے. بھائی ریسرچ ایک چیز پہ ہوتی ہے تو کون مانتا ہے؟ تو گھماتے ہیں باتوں کو, گھماتے ہیں. ایسے ہی ملحد وہ بھی گھماتے ہیں باتوں کو. بدعتی وہ بھی کیا کرتا ہے؟ بات کو گھماتا ہے. آج ایک صاحب آئے, وہ کہنے لگے کہ میں نہیں مانتا صحابہ کو, اس طرح کی کوئی بات کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ کے صحابہ کے نام ماننے سے پتہ ہے ہوگا کیا؟ آپ بولو میں قرآن کو نہیں مانتا, سیدھا سیدھا. یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں صحابہ کو نہیں مانتا. کہہ رہے ہیں کیوں بھائی؟ میں نے کہا بھائی یہ قرآن ہمیں پہنچا کہاں سے ہے؟ صحابہ سے پہنچا ہے. اور کس نے پہنچایا ہے؟ یہ ایک جم غفیر ہے. اگر ہم کہیں 2-4 افراد نے پہنچایا ہے تو 2-4 افراد کا پہنچایا ہوا تو مشکوک ہوتا ہے, اس پہ تو پھر کیسے آپ کو اطمینان ہوگا؟ 2-4 آدمیوں کی خبر پہ 100% یقین تھوڑی ہو سکتا ہے. چاہے وہ کتنے ہی ثقہ ہوں, ان سے غلطی کا امکان ہو سکتا ہے. یہ تو جم غفیر سے قرآن پہنچا ہے تو ہم کہتے ہیں اس میں تحریف کا کوئی امکان سرے سے ہے ہی نہیں, کیونکہ متواتر خبر میں تو کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا. اور میں نے کہا کہ بھائی اگر آپ ابو بکر کو نہیں مانتے, کتنے سوال ہوں گے, نبی نے اپنے مصلی پہ کیوں کھڑا کیا ابو بکر کو؟ اتنے سارے سوالات ہیں, لیکن باطل کیا کرے گا؟ وہ ہمیشہ بڑے بڑے سوالات کو پی جائے گا اور الٹا آپ پہ اعتراضات, چھوٹے چھوٹے اعتراضات کرنا شروع کر دے گا. باغ فدق یہ ہو گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا اور وراثت نہیں ملی تھی, اور یہ باتیں گھما گھما کے کہاں لائے گا؟ اب انہی باتوں میں لائے. تبھی یہ خوب سمجھ لو, جب بھی کسی باطل سے بات ہونا اس کے سوالات کا جواب نہ دیا کرو. اس کی کوشش ہوتی ہے آپ کو اپنے سوالات میں الجھائے. آپ اپنے سوالات اس سے پوچھا کرو, آپ اپنے سوالات پوچھا کرو اس سے.